جناب محترم سید اسد رضا بخاری صاحب لاہور. صلواتك عليه وعلى آبائك الكريم في هذا الشهر وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد آل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم أجل الله تعالى فرجا قريبا. نادى علي المذر الرجائب تجد ومن لك في النوائب بنهم سيد جليل عظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مردار کی آمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شمس الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والثقلین سید الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت بمولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل کفر والطغیان دفع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر جوان درود پڑھے شہنشاہ کے درود. اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، اس جشن کا وارث، 11 اماموں کی دستان کا اس دور میں اکڑوتا وارث، شہنشاہ زمین و زمن امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. دو مصروں سے گفتگو کا آغاز کرنے لگا. متوجہ کی طرف رہنا، جہاں جہاں بیٹھے ہو، جس جس جگہ پہ بیٹھے ہو. عرض کرو رانا صاحب کہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ. کوئی بات نہیں، بچوں کو کچھ نہ متوجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھنی. نہ ایسی زلفیں. کس کا جشن منا رہا؟ کون ہے جو چھپے ہوئے خزانے کا پہلا اظہار ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ کس کا جشن منا رہے ہیں؟ جس کے لیے لفظ محبت خلق ہوا.
جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، لفظ محبت خلق ہوا۔ کس کا جشن؟ کہ جس کی وجہ سے زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، ہوائیں بھی ہیں، فضائیں بھی معطر ہیں، پانی بھی ہے، یہ کل کائنات جس کے لیے ہے، جس کی وجہ سے بنی، وجہ تخلیق کائنات۔ کون جانے اس کو کہ جس کا نام آنے پہ لب دو دفعہ آپس میں ملتے ہیں، محمد، اپنے لب خود ملا کے لیتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، میرا دل کر رہا ہے کاظمی صاحب، بھائی حسن شاہ جی، ایک جملہ دیتا جاؤں، اعلیٰ مجمع بیٹھا ہے، بڑے آرام سے آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو، اگر یہ جشن کا پروگرام جو سرکار کا ہو رہا ہے کہیں باہر ہوتا تو وہاں کیا کیفیت ہوتی؟ یقیناً حسن شاہ جی نے شامیانے لگوانے تھے، یہی دریاں بچھانی تھی، پانی کے ٹب رکھنے تھے۔ کیوں؟ جشن کا اہتمام۔ جب جشن ہو جانا تھا شامیانے اتروا لینے تھے، دریاں ہٹوا لینی تھی، کیونکہ جس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا وہ کام ہو گیا۔ شامیانے ہٹا لو، دریاں اٹھا لو، ٹب اٹھا لو، کیوں؟ جشن تو ہو گیا۔ تو اور میں مل کے اللہ سے کہتے ہیں، تو نے زمین محمد کے لیے بنائی، آسمان محمد کے لیے بنایا، فضائیں محمد کے لیے بنائی، ہوائیں محمد کے لیے چلائی۔ پروردگار عالم تیرا محمد تو آیا، چلا گیا، اب لپیٹ دے زمین، ہٹا لے آسمان۔ آواز آتی ہے نہیں، نہ میں زمین لپیٹ سکتا ہوں، نہ میں آسمان ہٹا سکتا ہوں۔ کیوں؟ ایک محمد چلا گیا، ایک محمد نے آنا ہے۔ بسم اللہ بھائی صاحب، بسم اللہ۔ ایک محمد چلے گئے، ایک محمد نے آنا ہے۔ اس کا مطلب شامیانہ یعنی آسمان تنا رہے گا، دری یعنی زمین بچھی رہے گی، ہوائیں چلتی رہیں گی، فضائیں معطر رہیں گی، کیونکہ محمد کے محمد نے آنا ہے۔ میرا دل ہے لفظ محبت پہ میں دو باتیں کر جاؤں، کیونکہ سرکار کا ذکر مقدس اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، ہم جیسے پوری کائنات کٹھی ہو کے بھی محمد کی ثنا کرے، ثنا مکمل کیا آغاز بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات، آپ میں سے ہر بندہ، ہمارے بڑے آبا و اجداد، ہماری اولادیں ساری زندگی ثنا کرتی 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 دنیا سے چلی جائیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ چلو تھوڑی سی بات محبت پہ کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محبت خلق ہوئی محمد کے لیے، اس کا مس یوز کیا امت نے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال شور کی وجہ سے شاید آپ تک آواز نہ پہنچ رہی ہے۔ اس کا مس یوز کیا۔ میں نے بیٹیاں اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں ذرا، یہ بھائی اچھی بات ہے، جشن میں بولنا ہی چاہیے، پر کوئی بول رہا ہو تو سننا بھی چاہیے۔ توجہ میں ضرور ہے، کوئی بات نہیں، بسم اللہ۔ لفظ محبت خلق ہوا محمد کے لیے، امت نے اس کا مس یوز کیا، امت نے محبت بندوں سے کرنا شروع کر دی۔ امر تھا جس کا میں محب ہوں، تو بھی اسی سے محبت کر۔ پروردگار اگر تیرے محبوب سے ہم نے محبت کی تو کیا ملے گا؟ کہا ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو چاہتا ہے وہ جو تیری چاہت ہے، میں چاہتا ہوں وہ جو میری چاہت ہے۔ یاد رکھ، اگر تو نے وہ نہ چاہا جو میری چاہت ہے، میں تجھے پھنسا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے چاہ لیا اس کو جو میری چاہت ہے، میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ حسن شاہ جی، میں بڑے اونچے لیول پہ ان کے مخاطب ہوں، ایک دن تک پیغام پہنچ جائے۔ لفظ محبت یہ خلق ہوا تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔
اتنی محبت کی اللہ نے، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، حسن شاہ جی اپنے حبیب کی ثنا کرتے ہوئے کہتا ہے جو میرا محمد دے وہ لے لو۔ کلمی صاحب یہ محبت کا بڑا کمال درجہ ہے، جو میرا محبوب دے وہ لے لو، جس سے میرا محبوب روک دے واہ واہ میرا پروردگار تو نے تو کرائٹیریا دے دیا ہمیں۔ اگر صرف اسی چیز پہ ہی امت کھڑی ہو جائے اختلاف ختم ہو جائے، جو محمد دے وہ لے لے، جس سے روک دے۔ نہ کسی نے محمد سے لیا جو وہ دینا چاہتے تھے، میرا خیال ہے مشکل بات ہے، نہ ہی مخلوق رکی جس سے سرکار روکنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے مخلوق ٹینشن میں ہے، مخلوق پریشانی میں ہے، یہی وجہ یاد رکھنا سکھے کی والوں ایک بہت بڑا معرفت کا جملہ دے رہا ہوں، پروردگار عالم ہر انسان کو جو مشینری دیتا ہے، جگر، گردے، کان، ناک، آنکھیں، یہ کم از کم آپ کی سائنس کہتی ہے 1000 سال تک چل سکتی ہے۔ حسن شاہ 1000 سال کچھ چھوٹا پیریڈ نہیں، یہاں تو 30-40 کے بعد ناکارہ ہونا شروع ہو جائے، ڈسٹرب ہونا شروع ہے، کسی کو کیا مسئلہ، کسی کو کیا مسئلہ، کسی کو کیا مسئلہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں پیروں کے، فقیروں کے، ڈاکٹروں کے۔ ہوا کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ جو محمد دینا چاہتے تھے وہ لیا ہی نہیں۔ مہربانی جناب، بہت جلدی 60-70 تو آج بڑی ریشو ہے انسان زندہ رہ جائے، اس سے پہلے ہی دنیا آہستہ آہستہ ختم۔ وجہ کیا تھی؟ جو سرکار دینا چاہتے تھے وہ امت نے نہیں لیا، جس سے سرکار روکنا چاہتے تھے امت اس سے نہیں رکی۔ میں سرکار کی ایک فرمان سنا دیتا ہوں، سرکار کا شاہ جی ہو سکتا ہے نظر شاہ جی اس سے ہی بات واضح ہو جائے، کھولنے کا دل تو بہت تھا، ماحول ذرا عجیب ہے، بات نہیں کھل پا رہی، لیکن آپ میرا ساتھ دیجیے گا۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک، میں بڑے اہم نقطے پہ میرے محترم لانا کوشش بھی کر رہا ہوں، چاہ بھی رہا ہوں، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد اس کی جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم نے یہ فرمان، ہم نے یہ حدیث، ہم نے سرکار کا یہ کلام رٹا صرف پیپر میں پاس ہونے کے لیے، ہم نے غور ہی نہیں فرمایا۔ سرکار فرمانا چاہتے تھے میں چاہتا ہوں تم کامل ایمان پہ پہنچ جاؤ، سرکار کرے کیا؟ فرمایا مجھے محبوب رکھو۔ سرکار آپ کو محبوب رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے مجھے محبوب رکھو، دنیا بھی دوں گا، میرا اللہ بھی راضی، میں راضی، آخرت بھی دوں گا۔ سرکار آپ کو محبوب رکھنے کا، اگر مجھے محبوب رکھا تمہاری زندگی سے ٹینشن ختم، تمہاری زندگی سے پریشانیاں ختم، تمہاری زندگی کے مسئلے ختم، کیونکہ محبوب وہی ہوگا جو اس کا محبوب۔ سرکار کو میرا خیال ہے میں نہیں سمجھا پایا، آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر پایا، سرکار کو ابھی تک ہم نے اپنا محبوب نہیں بنایا، ابھی تک کائنات کی جھوٹی چمکنے والی چیزیں ہماری محبوب ہیں۔ مثلا کسی کو ہم نے دیکھ لیا اس کے پاس کچھ 4 پیسے زیادہ ہیں، ہم نے سمجھا شاید ہمارا یہ محبوب ہے۔ تھوڑا میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، آپ کی میری ہم سب کی دنیا میں آنے کے مراحل کے ساتھ ہم جب آنکھیں کھولتے ہیں زمین پہ آ کے سب سے پہلے روتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہ روئے بچہ تھپڑ مار کے رلاتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ رونا زندگی ہے، ورنہ موت ہے، پھر نظر شاہ ورنہ مر جاتا ہے بندہ۔ آنکھیں کھولتا ہے، کائنات دیکھتا ہے، پہلے کسی اور کائنات میں تھا، اب ایک نئی کائنات میں جنم لیا اس نے۔ آنکھیں کھولی، آہستہ آہستہ اس کو یہ چیزیں اٹریکٹ کرنا شروع ہو گئی، سن بڑھتا رہا، درود پڑے سے
کھلی، سن بڑھا، بچپن سے کرالنگ شروع ہوئی، اس کے بعد چلنا شروع ہوا۔ پہلے کچھ نہیں چاہیے تھا، پھر چاہنا شروع ہوا۔ جو ہی چلنا شروع ہوا، مجھے وہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے۔ جو قدم رکھنے شروع کیے، محبوب کو بھول گیا۔ محبوب کو بھولا، آگے سے مسئلے شروع ہو گئے۔ تھوڑا جوانی پہ دہلیز پہ قدم رکھا، اب بالکل بھول گیا اس کا محبوب کون تھا۔ اب زبانی کلامی کہاں، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، صرف دوسرے کو بتانے کے لیے کہ ہم غلام ہیں۔ اگر اس کا محبوب واقعی محمد ہوتا، سکھے کی منڈی، پھر بندے کو نہ کہنا پڑتا میں غلام ہوں، خیر دیکھ کے کہتا اگر یہ محمد کا غلام ہے، اس کا محمد کیسا ہوگا۔ محبوب بدل لیا، کاظمی صاحب محبوب بدل لیا، اس چیز سے محبت کرنے لگا جہاں جہاں سے دھوکہ مل رہا، جھٹکے کھائے، دھکے کھائے، دھوکہ کھایا، پھر بھی محبوب کو نہ پہچانا۔ خدا کی قسم، اللہ کی نعمتیں کھائیں پھر بھی محبوب نہ پہچانا۔ روٹی کے لقمے کا شکریہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ سبزی زمین سے اگنے والی جو ہمارے لیے اگتی ہے، اس کا ایک دانہ کھانے کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ جانوروں کے قربان ہو کے ہم پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کا شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ آنکھیں کھولی، وہ میرا محبوب، وہ میری محبوب، وہ میرے محبوب، جھوٹے محبوب بناتا رہا، دھکے بھی کھاتا رہا، ٹینشن بھی آتی رہی، پریشان بھی ہوتا رہا، سرکار محبوب نہ بن سکے۔ جب سرکار محبوب نہ بن سکے، پھر مجبوری ہے، پھر جانا پڑتا ہے معافی مانگنے کے لیے، مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے پروردگار معاف کر، اپنے حبیب کا صدقہ معاف کر۔ کیوں؟ ہم تیرے محمد کو محبوب نہیں بنا سکے، ہماری مجبوری تھی، ہم سمجھ نہیں سکے، ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، ہم نے ادھر ادھر کر کے اپنا ٹائم ضائع کیا۔ اگر ہم تیرے محبوب کو محبوب بنا لیتے، پھر معافی نہ ہوتی، شکر ہوتا۔ اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا، ورنہ مزاج بدل جاتا۔ بڑا ضروری ہے سرکار کا جشن منانے والوں، سکھے کی منڈی، پنڈی، بٹیاں، حفظ آباد، جگہ جگہ سے آئے ہوئے موالیان حیدر کرار، مسلمانان عالم، اللہ کی کریمی کی قدر کرو۔ کاظمی صاحب ایک کلپ چل رہا ہے، پچھلے دنوں میں نے گزارش کی تھی، میرا دل ہے سکھے کو کلپ سنا کے وہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کر کے دعا کے 2 جملے پھر اجازت۔ ماحول نہیں ہے، اتنا ہی ٹھیک ہے، دل تو بہت کچھ تھا کہنے کو، لیکن اتنا ہی کافی۔ میں نے کہا یہ سکھے کی منڈی کا ایک سکول ہو، یہیں کی مثال دے دیتا ہوں، سکھے کی منڈی کا ایک سکول ہو، یہاں حسن شاہ کا بیٹا بھی پڑھتا ہو، مولا اس کی عمر دراز کرے، منتظر کی آج انہوں نے تعارف کروایا، بیٹا ہے ہمارا بھائی منتظر بھی پڑھتا ہو، بیٹا تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال کے لیے بتانا چاہتا ہوں، کاظمی صاحب بھی ادھر ہی رہتے ہیں، ان کا بھی بیٹا اسی اسکول میں پڑھتا ہے۔ لو جی کیا ہوا، کاظمی صاحب کا بیٹا اور منتظر یعنی حسن شاہ کا بیٹا دونوں اسکول پڑھتے تھے۔ حسن شاہ کے بیٹے نے، منتظر نے محنت کی، ٹاپ کر گیا۔ کیوں؟ اس کو سمجھ آ گئی میرا باپ محنت کر کے کما کے مجھے پڑھا رہا ہے، اس نے کہا میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے اپنا ٹائم کل نہیں کرنا، میں نے محنت کرنی ہے۔ میرا باپ صبح اٹھتا ہے، کام پہ جاتا ہے، شام کو آتا ہے، نہ اپنی صحت کا خیال کرتا ہے، نہ کچھ میرے لیے کما کے آتا ہے۔ میں باپ کی خواہش ہے تو میں ٹاپ کیوں نہ کروں۔ لو جی کاظمی صاحب کا بیٹا فیل ہو گیا، اس کو سمجھ نہ آئی باپ نے کتنی محنت کر کے مجھے اسکول ڈالا، نہیں سمجھ آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیو پڑھا رہے تھے، کیڑا بڑا کم کر رہے ہو رہے تھے، پیو پڑھا ہی رہے ہیں نا۔ انہوں سمجھ آ گیا کہ نہیں میرا پیو پڑھا رہے ہو تو شکریہ ہے۔ لوگ کیا ہوا، یہ فیل ہو گئے ان کا بیٹا اور ان کا بیٹا ٹاپ کر گیا۔ یوسف بھائی پہنچ گئے یہ ہیڈ ماسٹر کے پاس، کاظمی صاحب، پرنسپل صاحب محترم میرا بیٹا فیل ہو گیا، میرا علاقے میں نام ہے، ناپ کٹ جائے گی، پاس کا۔ پرنسپل کہنے لگا اس قابل تو نہیں تھا، تیرے کہنے پہ کر دیتا ہوں۔
قابل ہوتا تو خود ہو جاتا، اس قابل تو نہیں، میں کر دیتا ہوں بس۔ یہی مثال میں نے تیری خدمت میں پیش کرنی تھی، سکھے کی منڈی، محشر کا دن دور نہیں جب تیرا میرا محمد یہ نہ ہو تیری میری سفارش کرے، اللہ اسے پاس کر، اللہ اسے پاس کر۔ نہ آپ کیا کہتے ہیں قاضی صاحب، کون دے گا یہ میسج؟ سب نے آنا اپنا وقت پورا کر کے چلا جانا، سرکار کا امت ہی نہ بن سکا، کوئی کمال کیا ہے؟ خدا کی قسم سرکار آخری لمحے تک یہ سرکار کی پاک اولاد امت کو بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ امت کا ارادہ ہی نہیں تھا، امت کو یہ ہوا کہ کوئی مسئلہ نہیں، بخشش ہو جائے گی۔ معاملہ بابا بخشش کا نہیں، معاملہ آگے کا ہے، یہی محشر کا دن ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے سرکار تیرا میرا سفارش کے طور پہ اللہ سے ریکویسٹ کر کے تعارف نہ کرائیں۔ حق یہ بنتا ہے بھری محشر کی کائنات میں تیرا میرا نبی آواز دے کے کہے ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، آپ کی امت بھی کمال ہے، آؤ میری امت بھی دیکھو۔ آپ کی امت بھی کمال ہے، آؤ میری امت بھی دیکھو۔ حق یہ بنتا ہے مگر ہم حق ادا نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے ہم سرکار کے احسانات پہ غور نہیں کر رہے اس وقت تک۔ اچھا ایک بات اور بڑی اہم کرتا جاؤں، کون جانے مقام محمد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد کچھ لوگ آگے کہیں حسن شدید سید سرکار پہ تو کم پڑے ہیں، میں سرکار پہ ہی پڑھ رہا ہوں، میں تم سب کی دکھتی رگوں کو ٹچ کر رہا ہوں، اس لیے ٹچ کر رہا ہوں کہ اس جشن کا صدقہ ہم ایسے بن جائیں جیسے وہ چاہتا ہے۔ ابھی تک اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سرکار کا مقام محمد، کاظمی صاحب کون جانے محمد کیا ہے؟ اپنے جیسا کہنے والا ذہنی بیمار ہے، اس کو پتہ ہی نہیں سرکار ہے کون۔ میں کہتا ہوں کتنی محبت تھی محبوب سے، اس کو سایہ ہی نہیں بنایا۔ یہ محبت کی بے حد حد ہے، سایہ نہ بنانا۔ کبھی پوچھ تو صحیح، اللہ اپنے حبیب کا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ کہا کہیں 1400 سال بعد تو میرے حبیب کو اپنا جیسا نہ کہنے لگا، کیونکہ تیرا سایہ بنا کے اور اس کا سایہ نہ بنا کے میں یہ کائنات کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے سائے پہ اللہ پاؤں برداشت نہ کرے اسے محمد کہے۔ ویسے کیا کہنے علی کے احمد صاحب، تھوڑے سے تو مسکرائیں، علی کے ذکر کے بغیر ہمارا ذکر ادھورا ہے، لیکن کیا کہنے علی کے کسی دشمن کا قدم محمد کے سائے پہ وہ برداشت نہیں کرتا۔ کیا کہنے یا علی کے دو شیر رسالت پہ کھڑے ہو۔ یہ کوئی چھوٹا مقام ہے محمد نہ ہے، چھوٹا مقام ہے محمد نہیں، تلاش کر۔ اچھا یہاں یہ بات کہیں دور نہ چلی جائے، میں چاہ رہا تھا سمیٹ لوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کاظمی صاحب۔ ہر جس شے کو اللہ نے بنایا کائنات میں، جس شے کو بنا اس کا سایہ بنا، جس شے کو بنایا، سوچو جہاں تک سوچ کے گھوڑے دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ، جس شے کو بنایا اسی شے سے اس کا سایہ بنایا۔ اس کا مطلب نہ محمد شے ہے، اللہ اکبر، سرکار کو کون جانے۔ لو جی مقام محمد پہ ایک اور نقطہ باقی آپ کے ہاں خطاب میں عرض کروں گا، ماحول دیجئے گا ذرا۔ سرکار کے آپ نے بھی چلنا ہے میرے ساتھ، جڑا بات کٹھے چلیں گے۔ سرکار کے مقام پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ وصول کر اور دعا، کون ہے محمد؟ کون جانے محمد کون ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ کہتا ہے درود پڑھ، ہم
ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. مجھے اس سے بھی اعتراض نہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بھی کمال ہے, کمال جملے ہیں. میں کبھی کسی چیز پہ اعتراض نہیں کرتا, میں فیصلے مہدی پہ چھوڑ رہا ہوں. یقین جانیے میں سردار پہ فیصلے چھوڑ رہا ہوں. عادل ایک ہونا چاہیے, ہر کوئی نہیں ہونا چاہیے. عادل سردار کو رہنا چاہیے. ہم سب عادل بن کے کھڑے ہو جائیں. نہیں, کوئی بھی ہمارے برادران کسی بھی حوالے سے درود تاج ہے, اگر موقع ملا درود تاج پہ شاعری سنو. ہاں کمال درود تاج. جبرائیل کو خادم کہا گیا ہے. ایسے محترم, اللہ اکبر. ویسے آپس کی بات ہے, اللہ کرے قائم آئے. سکھے کی والوں ایک جملہ دے رہا ہوں, ذرا تھوڑا پریشان ہو جانا. اللہ کرے قائم آئے, پتہ چلے یہ معاملہ وہی والا کیا تھا. جب جبرائیل جیسا ملک بھی محمد کا خادم ہے. اللہ کا سرکار ہے, بڑے بڑے راز کھلنے ہیں سرکار کے آنے پہ. تو جی وہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون, ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی, اپنی مرضی کے عالم دین سے ترجمہ کرانا, اپنی مرضی کے. اللہم اے اللہ تو ہماری طرف سے محمد اور اس کی آل پہ درود بھیج. مقام محمد کا احاطہ یہ چھوٹی عقلیں نہیں کر سکتی. وہ کہتے تم پڑھو, ہم کہتے تم پڑھ. کون جانے مقام محمد, وہ کہتے تم پڑھو, ہم کہتے اللہم اے اللہ تو بھیج. کون جانے مقام محمد کیا ہے. کبھی سوچا ہے زلفوں پہ نعت پڑھنے والا اپنی مرضی سے تو محمد کرتا ہی کچھ نہیں. وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے, زلفیں کیوں رکھی تھی. تیری میری سرکار کو زلفیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی. جب یہ تیری سوچ یہاں پہ پہنچے پھر مدینے جایا کر, مدینے کی گلیاں دیکھا کر جہاں محمد اپنی بڑی زلفوں کے ساتھ حسن اور حسین کو بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں تھا. آپ کی کیا بات ہے. بسم اللہ. قاضی صاحب میں سرکار انبیاء کی والدہ کی بتاؤں گا روایت, جس میں شہزادی نے فرمایا محمد آیا کیسے. عقلیں حیران رہ جاتی, بندے کہتے ہیں ہماری طرح. اللہ اکبر. ایک جملہ دل کا ویسے تو اشارہ تم دے کے, اور میں آگے سفر کرتا ہوں, میں بہت پڑھ گیا اتنے کافی سمجھنا. بے لباس امت کو بچانے کے لیے جو با لباس ہو کے ربیع الاول میں آئے اسے محمد کہتے ہیں. اشارہ دینا تھا, میں دے گیا. میں بسم اللہ. کیا بات ہے. ایک ایک اسرار پہ بات کریں گے تو بات بہت طویل چلی جائے گی. بار بار اتنا محبت کرتے ہیں محمد سے, اتنا محبت کرتے ہیں, اتنا محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں قل 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 قل. پڑھ کے دیکھنا قرآن. یہ محبت کا کمال, بہت کمال انداز ہے. میرا حبیب تیرے لیے نہیں, ان سے کہے. جہاں جہاں قرآن میں قل آیا ہے وہ امت کے لیے آیا, محمد کے لیے نہیں.
قرآن کی آیت کل والی خود کھول لینا، خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا قرآن میں کل کہاں کہاں ہے. محمد کے لیے نہیں، ان سے کہے، کل ان سے کہے، کل ان سے کہے. یہ احسان مان محمد کا، نماز پڑھ کے تجھے بتایا، ورنہ محمد کو نماز کی ضرورت ہے. کبھی میں ممبر میں ایسی بات نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا مزاج تھا، کیا طبیعت تھی. آدمی سب خدا کی قسم، تیری میری سرکار، نماز کے کیا فائدے ہیں؟ ہر چیز کا فائدہ دیکھو پھر مقصد پہ پہنچو. نماز دین کا ستون، محمد خود دین. نماز مومن کی معراج، محمد خود مالک کے معراج. تیرے میرے لیے تو جو مجھ پہ رحم کر کے 5 وقت کھڑا کر کے رحم کیا تیرے میرے نبی نے. اللہ اکبر. رحم اس لیے کیا، صرف 5 وقت نہیں، میری امت ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو. رحم کا انداز. اب رحم کے انداز پہ گفتگو ہوئی، پھر طویل ہو جانی ہے. لوگ کمی سب میں سمیٹ جاؤں. سرکار کا ہر فعل امت پہ کرم، ہر فعل امت پہ کرم. سرکار نے جو کہا اس کے کہنے پہ کہا، جو کیا اس کے کہنے پہ کیا. اگر علی کو فرما دیا انتا قسیم و نار والجنہ تو اس کے کہنے پہ کہا. ایک جملہ سرکار ابو طالب کا آ گیا، بادشاہ محسن اسلام بیضۃ البلد، کیونکہ سرکار کے میلاد میں کوئی نہ کوئی جملہ سرکار کے محسن کا ہونا چاہیے. کیا کمالات ہیں، میں تو کہتا ہوں امت سمجھ نہیں سکی، یقین جانی کر مثال ہے، سمجھ نہیں سکی. بیضۃ البلد، سلطان عرب والعجم، سرکار ابو طالب. ایک دن امیر المومنین تشریف فرمائے، ایک شخص آ گیا، یا علی میرا سلام. سرکار نے فرمایا علیکہ السلام. سرکار وہ میں نے سنا ہے آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا. رولا پہلے دا ہے، آج دنی ہے. کہا آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا. سرکار فرماتے ہیں تجھے نبی کی کوئی حدیث یاد ہے؟ جی سرکار مجھے یاد ہے. لو جی کل سب زبان پہ کوئی حدیث جاری ہوئی، علی قسیم و نار والجنہ. علی کا سرکار فرماتے دوبارہ بول، علی قسیم و نار والجنہ، علی قسیم و نار والجنہ. جب 3 دفعہ کہا نا علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے، سرکار فرماتے جا اپنے باپ کا خیال کر، علی جانے علی کا باپ جانے. محبت کو دیکھتے ہوئے سرکار ابو طالب کا ایک اور بات ہے، انشاءاللہ 25-26 اکتوبر سرکار پہ گفتگو کروں گا. ایک اور لو جی ایک سوال کا جواب آپ نے سکے کی منڈی مجھے دینا ہے. آپ کے بچے گھر میں صبح صبح کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہی پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سلام. یہی مائیں سکھاتی ہیں بیٹا جب صبح صبح اٹھو بڑوں کو سلام کرنا. بابا جی السلام علیکم، ماں جی السلام علیکم، بھائی جی السلام علیکم، باجی جی. سلام ہی سکھایا جاتا ہے نا، کوئی دوسری بات تو نہیں سکھاتے. چہرے ہی نہیں مسکرا رہے، بیٹھے جشن میں ہو، ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو، مہربانی مجھے یہ ہو رہی. سلام سکھایا جاتا ہے بچے کو. بیٹا اٹھ کے پہلے آنکھیں کھولتے ہی والدین کو سلام کرنا. میری ماں بہنیں بیٹیاں ایک کوشش کرنا، ایک اضافہ اور کر لینا. بچوں کو کہنا، بچی ہو بچہ ہو، کہنا صبح صبح اٹھ کے پہلا سلام ہمیں نہیں کرنا، زمانے کے محمد کو کرنا. کعبے کی طرف رخ کرنا، سرکار کو سلام کرنا. السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا ابا صالح. صبح صبح اپنے زمانے کے امام کو سلام کرنا. جس کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے اس کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. بیٹا بیٹی تم خوش نصیب ہوگے، تمہیں زمانے کا امام کہے گا میرا بھی تم پر سر. تو
کی بات رہنا جائے کاظمی صاحب صبح صبح بچہ اٹھ کے اپنے بڑوں کو سلام کرتا ہے، یہ کس نے سکھایا؟ جو خود سلام ہے۔ تیری میری سرکار نے کرم فرمایا ہے صبح صبح سلام کی السلام علیکم، سلام بھی بھیجو، تمہارے بچوں کو اسپیکر کی ضرورت نہیں، سلام بھی بھیجو۔ روز ہی ہمارا بچہ ہمیں صبح صبح کہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ 40 سال ابو طالب کو جو بچہ صبح صبح سلام علیکم سے سرکار عمران دی چکی کو کائنات دی ہر شے وارا ان دی شان گھٹایا نہیں گھٹتی بوکن مروان ہزاراں کہ ہاتھ پھڑ کے نکل لعنت دا او انہاں نے منہ تے دوش مارا کتھوں کلمہ پڑھی نبیاں دا جدے پتر امام نے مارا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت نعرہ لگوایا آقا ہمارے بڑی شان والے، پر آقا کے امتی بھی اچھی شان والے ہیں۔ تھوڑا سا کوشش کرو، اپنے لمحوں کو قدر کر کے قیمتی جانو۔ بہت ہو گئی ہمیں کہتے کہتے میرا حضور میرا حضور میرا حضور۔ کوشش کرو اللہ سے کہو مرنے سے پہلے میرا حضور بھی کہے میرا امتی۔ کوئی شک نہیں حضور واقعی بڑی شان والے، شان جن کے لیے خلق ہوئی یہی گھر عطر، لیکن جو وہ چاہتے ہیں وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ جس طرح ایک باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میرے لیے باعث فخر بنے، تیرا میرا محمد بھی چاہتا ہے میرا امتی میرے لیے باعث فخر بنے۔ کوشش کر جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر، رحم مانگ پروردگار سے، محشر والے دن محمد کے سامنے فخر ہونے والوں میں شمار ہو۔ وقت تیرے پاس نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہے کہ پتہ نہیں ابھی میری بڑی زندگی پڑی ہے۔ کوئی زندگی بندگی نہیں، پتہ ہی نہیں چلنا، سانس ختم، اللہ میں نہیں ہونا، اعلان ہونا ہے فلانا دنیا سے چلا گیا، سارے میت کہہ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ چلے جائیں، گھبرا نہ، مگر ایسا بن جیسے وہ چاہتے ہیں، پھر تیری قبر پہ محمد کا محمد بیٹا آئے گا۔ لو جی پڑھنے والے کافی ہیں، بس میں سمیٹ گیا۔ دعا کا ٹائم چھوڑ دیا میں، چھوڑ دیا۔ دعا کا ٹائم ہے۔ ایک نئے انداز سے سکھے کی منڈی پنڈی بٹیا حافظ آباد جہاں جہاں سے تشریف لائے ہو، ایک نئے انداز سے ایک پیغام دے کے اجازت چاہوں گا۔ آپ سب کو پتہ ہے میں وارہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہ ہی اللہ مجھے کبھی وارہ پڑھنے والا بنائے۔ آج کے دن کا صدقہ، اس ربیع الاول کا صدقہ،
نہ ہی کبھی وہ دن آئے کہ میں بھی وارہ یہاں بھی وارہ وہاں بھی وارہ وہاں بھی وارہ وارے پڑھ کے میں گھر شام کو پہنچ جاؤں. نہیں، وارہ پڑھنے کے لیے منبر پہ آنا محمد کی نمک حرامی ہے. زیادہ سے زیادہ مولا کی عزت کی قسم، پیغام حق دے کے حق ادا کرنا ہی نمک حلالی ہے. آؤ دعا کا ٹائم ہے. آنے والا عام شہزادہ نہیں، آنے والا سرور دو عالم، آنے والا رحمت للعالمین. اچھا کبھی کسی کتاب میں پڑھا ہے سرکار رحمت للسنیین ہے؟ کبھی کہیں پڑھا ہے رحمت للشیعین ہے؟ وہ تو ہے رحمت للعالمین. کل اوے سچی بات ہے سکھے کی والو، بات میں مشکل کر کے دعا دے کے اجازت چاہوں گا. خدا کی قسم ہم نہ سنبھلے، ہم نہ سمجھے، پھر محمد محشر والے دن ہو سکتا ہے غیر مسلموں کا تعارف کرا کے کہ اپنوں تو سمجھا نہیں، در والوں کا کراؤں، گھر والے کسی کام کے. خدا کی قسم کاظمی صاحب کہیں یہ نہ ہو، کیونکہ کربلا نے سکھایا ہے، محمد کے محمد بیٹے نے کربلا میں قیس نصرانی کو علیہ السلام بنایا. ہم نہ سمجھ سکے پھر ہمارا حال بھی یہی ہونا ہے. لو جی دعا کا ٹائم، بات طویل نہ ہو جائے، بہت وقت پڑ گیا. میں بہت شکریہ. محبتوں کا سکھے کی منڈی رانا صاحب سے لے کر پیر صاحب سے لے کر سارے بانیان جتنے بھی بیٹھے ہو، بہت متشکر و ممنون ہوں. ایک بات کا جواب آپ نے دینا ہے مجھے، میری طرف دیکھنا. یہاں آپ کے علاقے کا رواج ہے کسی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے، فقیر بھکاری یہاں میری آپ تک آواز پہنچے گی سرکار کے صدقے. کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، مانگنے والا فقیر دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. تیرا دروازہ میرا دروازہ، دروازے پہ کھڑا ہو کر پہلا تجھے مجھے سبق دیتا ہے. اگر خیرات لینی ہے دروازے پہ ٹھہر، اندر نہ جا. شاید کسی تک پیغام پہنچ جائے. اگر خیرات لینی ہے دروازے پہ ٹھہر، اندر نہ جا. ہمارے دروازے پہ کوئی آ جائے جی مہربانی کرو کچھ دو، ہم کہیں گے جی ابھی دیتے ہیں. وہ دروازہ کراس کرے، ہم کہیں گے شرم کر یار، ہم نے دینا ہی نہیں، نکل جا. تجھے نہیں پتا دروازے کراس نہیں کیے جاتے. بھکاریوں کو دروازے پہ رہنا اچھا لگتا ہے. بس فقیر سے سیکھ. محمد کا دروازہ ہو، علی کا دروازہ ہو، حسن کا دروازہ ہو، دروازے پہ رہ. جو دروازہ کراس کر جائے اسے بھکاری نہیں کہتے. مہربانی، بہت بڑا پیغام دے گیا اگر وصول کر کے اور سنبھال سکا. دوسرا، جب خیرات مانگ، رانا صاحب جب خیرات مانگ کاسا خالی رکھ. ہے کوئی ظرفوں میں جگہ، اگر تو نے کاسے میں پہلے ہی کچھ رکھا، دینے والا سوچے گا اس کے پاس تو پہلے ہی ہے. کاسا خالی رکھ، جب بھی مانگ کہے میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے تو ہے. اس لیے تو بڑے 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 لوگ یہی کہہ گئے عمل عمل ویکھیے تو کچھ نہیں پلے، عمل ویکھیے تو بلے بلے. کاسا خالی رکھ، جب بھی مانگنا ہو بھر کے نہ رکھ، بھرا ہوا نہ رکھ. اتار دے یہ لبادے، میں بڑا نمازی، میں بڑا ماتمی، میں بڑا عزادار، میں بڑا مومن. اتار، تو نے خود چڑھائے. تو کوئی، ہم کوئی بڑے نہیں. بڑے سے پوچھ بڑا کون ہے. رواج ہے، بس اتنا ہی کافی سب ہے. علاقے کا رواج ہے کسی کے ہاں کو بچہ پیدا ہو جائے، دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے فقیر. جناب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اچھا پتہ چل جاتا ہے مانگنے والوں کو کوئی معاملہ ہے، خوشی بتا رہی ہوتی ہے کوئی معاملہ ہے. لو جی، جس کے گھر بچہ بیٹا پیدا ہو اس کی جیب میں جو ہو وہ دے دیتا ہے.
جب وہ مانگنے والا یہ کہتا ہے اس آنے والے بچے کا صدقہ دے، نہ بھی دے سکتا ہو مانگ تانگ کے دیتا ہے، دل کرتا ہے خوشی اتنی ہے آنے والے کو خالی نہ لٹاؤں، ہاتھ تو اور میں چلتے اللہ کے پاس محمد کے آنے کا صدقہ مانگتے ہیں، شاید پیغام پہنچ جائے۔ مہربانی آؤ اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، کوئی عام بچہ نہیں آیا، تیرا محبوب آیا، ازل کے منگتے ازل کے بھکاری، سمجھ ابھی تک ہمیں نہیں آئی، ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے کام نہیں آنا۔ مہربانی ہم جیسا ہمیں وہ عطا کر جو تو چاہتا ہے، ہم وہ مانگتے ہیں جو چھوڑ کے جانا ہے، ہمیں وہ دے جو ساتھ جانا ہے۔ کیا چاہتے ہو پروردگار؟ پہلے تو ذہن کمزور تھے، مانگتے تھے کوٹھی مل جائے، کوٹھیاں مل جائیں، قلعے مل جائیں، زمینیں مل جائیں، گاڑیاں مل جائیں، پر اب اتنا کربلا نے شعور بیدار کر دیا ہے، سمجھ آ گئی ہے اس گھرانے سے وہ چیز نہ مانگو جو کربلا والوں نے نہیں مانگی۔ اتنا شعور بیدار ہو گیا۔ پروردگار محمد کا صدقہ دے، کیا چاہیے؟ جنت؟ نہیں پروردگار ہمیں تیری جنت بھی نہیں چاہیے، اگر 72 جنت مانگتے۔ کرو اختلاف میرے ساتھ، کسی کو ہے گھبراہٹ کرو، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ چنیوڑ دور نہیں، اختر یہی تو کہہ گیا تھا، اختر در بطول سے ادنا سی شہ نمان۔ اور ابھی تک جو ذہنی طور پہ جنت کے چکر میں بیٹھا ہے کہ جنت بس یہاں سے جاؤں گا تو جنت، اس کے لیے ایک خوبصورت نقطہ دیتا ہوں۔ تو چھٹے امام کا دور ہے، ایک شخص آیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، وہ پتھر پہ لکیر ہے، سرکار میں جنت جاؤں گا۔ مسکرا کے فرماتا ہے بندہ خدا اللہ سے دعا مانگ، جس جنت میں تو بیٹھا اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے۔ پروردگار عالم خالق کائنات، بس میں اجازت لینے لگا ہوں، پروردگار عالم خالق کائنات احسان فرما، نہ جنت چاہیے نہ دنیا چاہیے، خالی بھی نہیں جائیں گے، لے کے بھی ضرور جائیں گے۔ پھر بولو کیا چاہیے؟ پروردگار عالم خالق کائنات آنے والا شہزادہ ہے، سرور دو عالم آنے والا شہزادہ ہے، شفیع المذنبین آنے والا شہزادہ ہے، رحمت للعالمین۔ خیرات بھی ہمیں وہ دے جس کا کنارہ نہ ہو۔ کیا چاہیے؟ آواز ہم سب مل کے دے رہے ہیں، فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ يَرْزُقْنِي طالب سارے کا ماں امام منصور۔ اللہ ہمیں محمد کے آنے کا صدقہ دے سکتا ہے، مہدی کے لشکر میں جگہ دے۔